زندگی میں اپنی خامیوں کو قبول کرنا جو آدمی سیکھ لیتا ہے، بھئی اللہ کے نبی کے علاوہ، پیغمبروں کے علاوہ کوئی دنیا میں آدمی خامیوں سے پاک نہیں ہے۔ جو بندہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیجئے کہ خوشی اور مسرت کی زندگی کا آغاز وہ آدمی کر دیتا ہے۔ ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، دوسرے آدمی کی غلطی ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دوسرے آدمی کی غلطی نکالنے کی بجائے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لو وہی سے بات ختم ہو گئی۔ آپ رد عمل کی نفسیات میں زندہ رہنے کی بجائے عفو و درگزر کے ماحول کے اندر زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کو خوشی اور مسرت کے جذبات کے ساتھ لبریز کر دیا۔ اور ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بھئی اللہ کے بندو، اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو بعض مخصوص صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان پڑھ ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ کو کیا پتا کتنے کتنے ان پڑھ لوگ کتنی عقل اور دانش کے مالک ہوتے ہیں۔ پر پنچایت کے لوگ جانتے ہیں اس چیز کو، جاہل ہونا عیب ہے، ان پڑھ ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ ایک چیز کم ہے، اللہ نے دوسرے معاملے کے اندر اس کو اوپر کر دیا ہے۔ کبھی آپ خود اپنے حالات پر کبھی غور کریں، اگر آپ چاہیں تو مثبت چیزوں کو گننا شروع کر دیں، اور چاہیں تو منفی آپ فہرست بنانا شروع کر دیں۔ اگر آپ گننا شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار بعض چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر سرفراز فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو بڑا قد کاٹ اور طاقت عطا فرمائی ہو، اس کو اب کس طرح اس نے استعمال کرنا ہے اس پر غور ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پر کمزور ہو، لیکن اس کا انٹلیکچوئل لیول اتنا بلند ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس کے پاس مشورے کے لیے آتے ہیں، تو کہ اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے کہ یا الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اگرچہ جسمانی طاقت تو عطا نہیں فرمائی اس درجے میں، لیکن تو نے مجھے جو عقل اور دانش عطا فرمائی ہے، تو بڑے بڑے لوگ مشورے کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ آپ جب اس انداز میں سوچنا شروع کریں گے تو خوشی اور مسرت کا ایک دائمی تصور آپ کو حاصل ہوگا۔ آپ جان جائیں گے کہ آپ نے کیسے خوش رہنا ہے۔ اور یہ بات بھی ایک اصول کے طور پر اگر ہمیں یاد رہے کہ حال میں زندہ رہنے کی کوشش کریں، یہ ماضی کو زیادہ مشورے نہ دیا کریں، جو ہو گیا نا گزر گیا، بات ختم ہو گئی، ساری زندگی اسی ماضی کو روتے ہوئے گزار دو گے۔ بلکہ حضرت واصف علی واصف کا ایک بڑا خوبصورت مکالمہ میں نے پڑھا کہ کوئی آدمی ان کو ملنے کے لیے آیا، تو وہ ہماری طرح کا عام سا آدمی تھا، تو آتے ہی وہ جو باتیں کرنے لگا تو وہ کوئی انٹرنیشنل لیول کی تھی کہ پاکستان کے حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں، عالمی حالات یہ ہیں، فلاں یہ ہیں، فلاں یہ ہیں۔ تو وہ سنتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے حالات خراب ہیں تو یہ آپ نے خراب کیے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں خراب کیے۔ اچھا تو آپ یہ حالات ٹھیک کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میرے تو بس میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر چائے پیو۔ بھئی جو میں اس ماحول میں جب رہنے کی کوشش کروں گا جو میری اوقات کے مطابق ہے، جو میرے حسب حال ہے، جو چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں، جو ماضی گزر گیا ہے، جب اس کو ہم کوسنا شروع کریں گے، ماضی کو مشورے دینے شروع کریں گے، اگر ایسا ہوا ہوتا، وہ بھائی نہیں نہ ہوا، بات ختم ہو گئی۔ آپ مستقبل کی بات کریں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب نہیں ہوگا۔ اب ہم اپنے حال پر ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا رخ متعین کریں گے۔ جب آپ اس انداز میں، پازیٹیو انداز میں اپنی زندگی کا رخ متعین کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے خوش رہنا سیکھ لیا۔ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ 31 دسمبر کی رات 12 بجے یہ لوگوں کو خوشی نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ خوشی کا وہ تصور دریافت کریں جو اسلام نے
خوشی اور مسرت کے اصول دیے ہیں، اور ان چیزوں کو سمجھیں کہ جو ہماری ایک لمحے کی خوشی نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی کو خوشیوں سے لبریز کر سکتا ہے، وہ اصول قرآن نے دیے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ لوگوں نے خوش رہنا ہے تو کیسے اپنے آپ کو وہ خوش رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے گھروں کو، ہماری زندگیوں کو خوشی اور مسرت سے لبریز فرما دے۔